عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد بیوی کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھنے کو خود غفلت نہ کریں خدا کی قسم تمہارے سلام کا وہ بھی جواب دیتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المعصومین عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی عقل دنگ ہے دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ تربت لگائیے تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے عرش کی عقل
شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ بال سدرا سے تار زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے سدرا سے تار زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے اور خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم رسول محتشم نبی مکرم شفیع معظم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی راحتوں محبت اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعائے کہ خالق العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے اور رب الجلال اس جمعہ المبارک کے مقدس دن کے صدقہ سے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے رب الجلال ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے رب الجلال کے فضل اور توفیق سے جمعہ المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں رب الجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے رب الجلال سے دعا کروں کہ رب الجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے قرآن و سنت کو سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ سابقہ جمعہ تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ معراج کے حوالے نال کچھ چیزاں بیان کی گئیاں اور پھر 27 کی رات کو بھی اس چیز کو بیان کیتا گیا یقینی طور پہ ہر بندہ اس چیز کو واقف ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جنہاں شاناں اور جنہاں کرامتاں نال رب الجلال نے معجزات نال رب الجلال نے اپنے حبیب کو نوازیا وہ کسے تو بھی ڈھکیا چھپیا کوئی نہیں ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے جدوں بھی دکھاں دا حملہ ہویا اور دکھ اور مصیبت حضور علیہ السلام کے قلب اطہر دے ہوتے آئے اور حضور علیہ السلام جدوں بھی پریشان ہوئے جدوں بھی غمگین ہوئے رب الجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی طرح دلاسا دیتا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے کے حضور علیہ السلام کو عظمتاں اور رفعتاں اور بلندیاں نال نوازیا جنال رب الجلال نے اس عمل دے اور حضور علیہ السلام کو جڑا معجزہ معراج دیتا گیا اس کو پہلے اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ رب الجلال کا خود ارشاد ہے حدیث قدسی ہے کہ انا عند المنکسرۃ قلوبہم فرمایا کہ جڑے ٹوٹے دل والے ہون میں انہاں دے زیادہ نیڑے ہونا کیونکہ حضور علیہ السلام دے چچا شفیق چچا جناب ابو طالب اور پھر آپ دی رفیقہ حیات حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جدو وصال ہویا اور اس کے علاوہ بھی کفار مکہ دے قریش مکہ دے تانے اور طنز وغیرہ وغیرہ جتنی بھی مصیبتاں پریشانیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اور قلب مقدس کے اوپر جدو آئیاں تے حضور علیہ السلام رب
جلال نے اپنے قرب دے وچ جگہ عطا کر کے اپنے قرب دے وچ بلا کے انہاں ساریاں پریشانیاں نو ساریاں مصیبتاں نو دور کر دیتا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد، حضور علیہ السلام دا خود واقعہ معراج نو بیان کرنا اور پھر اس کے بعد دیگر سارے علماء دا اس چیز کو بار بار بیان کرنا، اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی اکھاں نال رب ذوالجلال دا دیدار کیتا. کیونکہ اگر دیدار اکھاں نال نہ ہوندا، صرف اور صرف روح دا مطلب ہے کہ معراج ہوندی یا پھر رب ذوالجلال کو صرف خواب وچ ویکھیا ہوندا تے پھر اتنی وڈی شے بنا کے وہ پیش نہ کیتا جاتا، کیونکہ خواب دے وچ تک کوئی بھی کسی جگہ تے پہنچ جاتا ہے. اس وقت حضور علیہ السلام ارشاد فرماندے فرمایا کہ وہ ایسی رات آئی کہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گھر تشریف فرماؤں، اور بعض روایتیں کہ بالکل رب ذوالجلال کے گھر بیت اللہ شریف کے موجود ہوں، لیکن واقعات کی اور احادیث کی تطبیق یہ ہے کہ چونکہ پہلے اس طرح کعبۃ اللہ دے ارد گرد اس طرح بالکل حد بندی کوئی نہیں ہے، نال ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر دیگر جتنے بھی مطلب رمن والے انہوں نے گھر موجود ہیں، کہ حضرت ام ہانی کا گھر بالکل بیت اللہ شریف کے نال ہے. لہذا جنہ روایتوں میں ہے کہ حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف کے ستے پے ہیں، حضور علیہ السلام تشریف فرمائیں، وہ بھی سچی ہیں، اور جہدے وچ حضرت ام ہانی کے گھر والی روایت آئی ہے اور گھر دے وچ جلوہ گر ہیں، وہ روایت بھی بالکل سچی ہے، کیونکہ ایکو جگہ ہے حضرت ام ہانی کا گھر بالکل بیت اللہ شریف کے نال ہے، اور حضور علیہ السلام تے ہی جلوہ گر ہیں اور آرام فرمائیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ آیا اور اس نے مینوں آ کے اٹھایا. اگلا واقعہ اور اٹھاون دا طریقہ سارا طریقہ اور پھر لے جاون دا طریقہ سارا کچھ تساں سنتے رہندے ہو. بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بینما انا فی الحتیم، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے حجرے دے وچ موجود ہیں، مضطجعا اذ اتانی آتن، فرمایا کہ میں آرام کرتا پیا ہوں، میں اتنے استراحت کرتا پیا ہوں، اچانک کوئی آمن والا آیا، اس نے مینوں آ کے جگایا اور پھر مینوں بیت اللہ شریف دے وچ لے جا کے اتوں مطلب جا کے زمزم شریف دے کنویں تے لے جایا گیا، اور اتنے میرے قلب اطہر نوں چاک کیتا گیا، اور چاک کرن تو بعد دل کو باہر کڈ کے زمزم نال دھوتا گیا. اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ جدو میرے قلب اطہر نوں جس برتن دے وچ رکھیا گیا، فرمایا کہ ایک تشت ہے، ایک برتن ہے کہ جیڑا علم اور رحمت اور حکمت نال بھرپور ہے، اور وہ پھر سارا دا سارا میرے دل دے وچ میرے قلب دے وچ انڈیل دیتا گیا اور پا دیتا گیا، اور حضور علیہ السلام کا دل مزید روشن ہویا، اور مزید جڑیاں پریشانیاں اور مصیبتاں دل دے اوتے وزن آئی، رب ذوالجلال نے پہلے انہاں نوں پاک صاف کر دیتا. فرمایا کہ پھر میرے دل کو دھوتا گیا، ثم اتیت بدابہ دون البغل وفوق الحمار ابیض، فرمایا کہ پھر میں نے سواری تے بٹھایا گیا، اور سواری ایسی سواری ہے کہ نہ تا گدھا ہے اور نہ ہی خچر ہے، گدھے جتنی بھی کوئی نہیں ہے، خچر جتنی بھی کوئی نہیں ہے، گدھے تو تھوڑی بڑی ہے اور خچر تو تھوڑی چھوٹی ہے. اور فرمایا کہ میں نے اس کے اوتے بٹھایا گیا اور اس کو میری سواری کے طور پہ بنایا گیا، اور پھر سفر شروع ہو گیا بیت اللہ شریف تو مسجد اقصی تک، مسجد حرام تو مسجد اقصی تک لے جایا گیا. اور حضور علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کرتے کرتے حضور علیہ السلام فرماندے فحملت علیہ فانطلق بی جبرائیل حتی اتی السماء الدنیا فاستفتحا، فرمایا کہ رب ذوالجلال کے حکم نال حضرت جبریل امین کو رب ذوالجلال نے جڑا حکم دیتا، اور آپ جنت دے وچوں سواری لے کے آئے، اور اس سواری دے اوتے مینوں سوار کرایا، اور سوار کراون تو بعد مسجد حرام تو مسجد اقصی تک اور اتنے انبیاء کی جماعت کراونا، وہ سارا واقعہ بالکل بے شمار خطابات دے وچ اور بے شمار کتاباں دے وچ بالکل لکھا ہوا ہے، اور واضح طور پہ ہر بندہ اس کو جانتا ہے. فرمایا کہ مینوں پہلے آسمان دے اوتے لے جایا گیا، جب سواری تے بیٹھے آسمان دنیا آیا، اور آسمان دنیا دے اوتے جب پہنچے فاستفتحا فقیل من ھذا، جب دروازہ کھڑکایا گیا پوچھا گیا کہ من ھذا، دروازہ کھڑکاون والا کون ہے؟ قال جبرائیل، حضرت جبریل فرمان لگے کہ جبرائیل ہے. دروازہ کھڑکانے والا کون ہے؟ جبرائیل ہے. فرمایا کہ پوچھا گیا ومن معک، تواڈے نال کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میرے نال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہن اتنے سیدی اعلی حضرت کا کلام دیکھو یا پھر دیگر علماء دی تحقیقات دیکھو، رب نو پتہ ہی، سارے نو پتہ ہی، استقبال واسطے سارے کھڑے ہیں، لیکن پھر بھی دروازے بند کیتے گئے کہ تاکہ جدو کھڑکایا جاوے اور جدو پوچھا جاوے کہ کون تشریف لے کے آ رہے ہیں اور اعلان ہوئے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آ رہی ہے، لہذا دروازے کھول دیتے جاون۔ حضرت جبرائیل نے دروازہ کھڑکایا، پوچھا گیا کہ من ھذا، فرمایا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا تواڈے نال کون ہے، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا قیل وقد ارسل الیہم، کیا انہاں دی طرف کوئی پیغام بھی ہے، انہاں کو بلایا گیا، رب کی طرف کوئی حکم آیا ہے؟ قال نعم، قیل مرحبا بہ، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے دروازے کھلے ہونا نا، اور دروازے کھلے ہوتے حضور علیہ السلام لگتے جاندے تے اس طرح استقبال نہ ہو گیا۔ رب نے ایک طریقے نال اور پروٹوکول دیتا فرشتے کے ذریعے، جب دروازہ کھلتا ہی اور دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہی اور سوال ہوتا ہے کہ کون، فرمایا جاتا ہے کہ جبرائیل، نال کون، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے پھر پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے طرف پیغام کیا ہے، تے پھر دسیا جاتا ہے کہ آپ پہ نہیں ہوتے پہ، آپ پہ منگن والے ہو رہے ہیں جنہوں نے رب نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو میں نہیں دیکھ سکتا، انہوں نے طرف پیغام کیا ہے، آپ پہ نہیں ہوتے پہ، بین بلائے نہیں ہوتے پہ، رب نے انہوں بلوایا ہے اور رب نے انہوں نے طرف پیغام بھیجا ہے۔ تے پھر اگو فرشتہ آخدا مرحبا بہ فنعم المجیء جاء، پھر فرشتہ مرحبا آخدا خوش آمدید، فنعم المجیء جاء، کتنا چنگا آمان والا ہے جس کی تشریف آوری ہے۔ پھر دروازہ کھول دیتا جانا، فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دروازہ کھولیا گیا میں ایک سائڈ پہ ہویا، تو پھر اتنے ہی حضرت آدم علیہ السلام بھی جلوہ گا رہا استقبال واسطے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب ملاقات ہوئی، حضرت جبرائیل امین فرمان لگے ھذا ابوک آدم فسلم علیہ، حضرت جبرائیل نال نہ دستے پین اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے تواڈے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہیں جڑے ساری انسانیت دے والد ہیں اور ساری انسانیت دے والد اور باپ ہیں، ھذا ابوک آدم، اے تواڈے باپ آدم ہیں، فسلم علیہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیتا، انہوں نے سلام دا جواب دیتا، ثم قال مرحبا بالابن الصالح، پھر حضرت آدم علیہ السلام فرمان لگے مرحبا، تم خوش آمدید ہوئے میرے پیارے بیٹے، بالابن الصالح والنبی الصالح، ثم صعد بی حتی السماء الثانیہ، فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیتا اور استقبال کرنے تو بعد خوش آمدید آکھیا، اور پھر حضرت جبرائیل امین میں نال لے کے سواری چلی دوسرے آسمان دے ہوتے، دوسرے آسمان کا دروازہ بھی بند، اس دروازے نے پھر کھڑکایا گیا، پوچھا گیا کہ من ھذا، کھڑکاون والا کون ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت جبرائیل امین فرمان لگے کہ جبرائیل پوچھن والے ہو، میں جبرائیل ہاں، پوچھا گیا کہ تواڈے نال کون ہے، فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا سردار، نبیوں کا سردار۔ پھر سوال ہویا کہ انہوں نے سٹیا گیا، انہوں کی طرف پیغام بھیجا گیا، فرمایا کہ بالکل، تو اتھے بھی آکھیا گیا نعم المجیء جاء، کتنا چنگا بندہ ہے جڑا آ رہا ہے، جس کی طرف پیغام گیا ہے، بین بلائے نہیں آیا۔ اتھے بھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، خالہ زاد پائی صبح دار سے بھی سنتے رہتے ہو، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں دیاں جڑیاں والدہ ہیں نا، وہ دونوں بہناں ہیں، لہذا خالہ زاد بھائی آپس میں موجود ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ حضور نبی اکرم رسول محتشم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیتا اور آپ کو خوش آمدید کیا، اور اسی طرح لمبا ایک مطلب ہے کہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ تیسرے آسمان دے اوتے بھی اسی طرح ہویا، چوتھے آسمان دے اوتے کسے تے حضرت آدم، کسے تے حضرت عیسیٰ، کسے تے حضرت یحییٰ، اور کسے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور کسے تے حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے موجود ہیں اور سارے ہی استقبال کرتے رہے، اور پھر فرمایا کہ رب ذوالجلال دے حکم نال مینوں سدرۃ المنتہا تے پہنچایا گیا، فرمایا کہ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے، اور اتنے جڑا درخت ہے اس دے پتے اتنے بڑے جس طرح ہاتھی دے کان ہوندے، اور اس سدرۃ المنتہا اور اس درخت دے پھل اتنے بڑے، فرمایا کہ جس طرح ایک مخصوص نام مقام حجر
اس کا ذکر کر کے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح اتھو دے بڑے بڑے برتن اور گھڑے ہوتے اس طرح فرمایا کہ اتھو دے بڑے بڑے پھل ہیں اس درخت پہ. اور حضور علیہ السلام پھر اگلی چیزیں بیان کرتے رہے اور پچھلی جمعے تے بھی اس چیز کو بیان کیتا. پھر بالآخر رب ذوالجلال دے قرب وچ گئے اور رب ذوالجلال دے جدوں قرب وچ گئے رب کی طرف حکم ہویا اے 70,000 پردے جڑے سرخ ہیں تساں بھی ہٹ جاؤ اور جڑے سبز ہیں تساں بھی ہٹ جاؤ, سارے ہٹ جاؤ اور میرا محمد نیڑے آ جاوے. پھر حضور علیہ السلام قریب ہوئے, رب دے اتنا قریب ہوئے کہ قرآن فرماندا ہے کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. رب دے اتنا نیڑے ہوئے کہ وچ درمیان دے وچ کسی شے دی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی خلاصہ ہے کہ فكان قاب قوسين او ادنى کہ اتنا نیڑے ہوئے کہ اور نیڑے ہون دی گنجائش ہی نہیں آئی. اور اس موقع پر رب ذوالجلال نے اپنی خاص خلع نال نوازیا اور رب ذوالجلال نے عزت نال نوازیا اور فرمایا کہ انا وانت وما سواک خلقت لیجلک. اے محمد مصطفیٰ, اے میرے محبوب, تساں ہو یا میں ہاں, میرے تو علاوہ تواڈے تو علاوہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ تواڈے واسطے پیدا کیتا. اور پچھلے جمعے میں تو سن چکے ہو حضور نے فرمایا کہ نہ رب ذوالجلال تو ہی ہے, میں کوئی نہیں, جو کچھ بھی ہے سارا کچھ میں تیرے واسطے چھاڑ دیتا ہے. اور حضور نے انسانیت دی اور انسان کی معراج کو دسیا کہ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ رب نے انسان واسطے سارا کچھ پیدا کیتا تے انسانیت کی معراج ہے کہ بندہ رب واسطے سارا کچھ چھوڑ دے. پھر رب ذوالجلال نے اور بھی بڑی چیزاں نال نوازیا اور پھر 3 چیزاں جڑیاں حضور علیہ السلام کو عطا کیتیاں گئیاں انہاں دے وچ ایک تا نمازاں دا تحفہ. اور پچھلے دنوں اس حدیث کو بیان کیتا گیا کہ حضور علیہ السلام فرماندے کہ رب دی بارگاہ دے وچوں اور رب دی بارگاہ اور رب دے حضور دے وچوں میں میری امت واسطے رب ذوالجلال نے جڑا مینوں تحفہ عطا کیتا فرمایا کہ وہ 3 چیزاں. سب تو پہلے نماز, اور نماز کا بھی مکمل ایک واقعہ کہ 50 تو پھر 5, اور پھر فرمایا کہ دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اس دی کئی برکات ہیں اور بڑی ہی ہے مطلب کہ برکت اور عظمت ہے. اور فرمایا کہ تیسری چیز رب ذوالجلال نے مینوں یہ عطا کی تھی اپنے قرب اور قرب خاص سے بلا کے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مینوں ارشاد فرمایا, رب دا حکم ہویا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا جڑا امتی تہاڈے اوتے ایمان لے کے آوے, تہاڈا امتی بن جاوے, فرمایا کہ شرک تو اپنے آپ کو, کفر تو اپنے آپ کو پاک کر لوے, قیامت والے دن تہاڈی شفاعت نال انہوں جنت عطا کر دے. سبحان اللہ. پھر انہاں چیزاں نال نوازیا گیا. ہن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس تشریف لے کے آئے, چونکہ اتھو دے واقعات اور اتھو دی جڑی چیزاں وہ ساری چیزاں بیان کر دیتیاں گئیاں. جدو واپس تشریف لے کے آئے نا تو ہن واقعہ معراج یقینی طور تے بڑا ہی اہمیت دا حامل آئی اور اے دے وچ بڑیاں چیزاں نال رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو نوازیا. لیکن جڑے کفار مکہ حضور علیہ السلام دی نبوت دا انکار کرتے پے, حضور دی رسالت دا پہلے انکار کرتے پے ہیں, تو او ہن یہ کیویں من سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام رات کے تھوڑے جہے حصے دے وچ کس طرح آسمان دیاں بلندیاں تے چلے گئے, یا پھر آسمان کو ہٹ کے مسجد حرام کو مسجد اقصی تک آکر لگے کہ اساں تا مہینے دے وچ اور تیز رفتار سواری تے جاویے تے اساں اتھوں تک بڑا مشکل نال پہنچدے ہیں. تے انہاں دا دعویٰ ہے کہ تھوڑے جہے ٹائم دے وچ اے مسجد حرام تو مسجد اقصی بھی گئے, مسجد اقصی تو پھر آسماناں دی سیر بھی کیتی, جنت دی سیر بھی کیتی, رب نال ملاقات بھی ہوئی. کیویں ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے خصائص الکبریٰ دے وچ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو واضح طور پر نقل کیتا کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے گھر حضور جلوہ گاہ ہیں اور تشریف فرمان تے انہاں نوں بھی کوئی نہیں پتہ ہی کہ حضور علیہ السلام ستے پہ کے کدے گئے. کیوں؟ کسے نوں کوئی نہیں پتہ لگا. جدو حضور گئے واپس آئے بستر مجھے گرم, کوئی وہ سردی نہیں آئی, وہ سرد پانی بالکل نہیں آیا. جس طرح حضور علیہ السلام جس جگہ تو اٹھ کے گئے واپسی آ کے اس جگہ تے تشریف فرمائے تے بالکل بستر مجھے دا انجے گرم آئی. اس وجہ تو بعد روایات میں جس طرح آیا کہ معراج والی رات اساں حضور علیہ السلام نے جسم نو غیب پائے کوئی نہیں
کہ حضور علیہ السلام اینج لگتا جی میں ہونے گئے تے ہونے آئے، پتہ ہی نہیں لگیا آمن جاون دا، لیکن اتھے کئی معاملات ہوئے اور کتنی چیزاں ہوئیاں اور ہزاراں سال دا سفر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کے حکم نال اور رب ذوالجلال کی اجازت نال حضور علیہ السلام نے طے کیتا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں کہ حضور علیہ السلام شب معراج میرے ہی کارن اس رات حضور علیہ السلام میرے کو عشاء دی نماز پڑھ کے سو گئے۔ جدو فجر دا ابتدائی وقت ہویا صبح ٹائم اٹھے، حضور علیہ السلام نے صبح واسطے جگایا، پھر حضور علیہ السلام نماز واسطے کھڑے ہوئے۔ جدو نماز فجر ہو گئی فرمایا کہ اے ام ہانی میں عشاء تواڈے گھر پڑھی ہے، عشاء تواڈے کول پڑھی ہے، لیکن اتنے پڑھن تو بعد پھر میں بیت المقدس سے بھی گیا اور اتنے جا کے نبیوں کو امامت بھی کرائیے اور پھر میں رب کی بارگاہ بھی گیا اور رب کی بارگاہ جو ہو کے ہوں آ کے فجر پھر تواڈے کول پڑھدا پیا۔ ہوں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایمان ہے، حضور علیہ السلام کو منن والے دا اج تک ایمان چلے آ رہا ہے، لیکن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا اور حضور کی بارگاہ جو التجا کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا یقین ہے، سانو تواڈے اوتے اعتبار ہے کہ تسا جو کچھ بھی فرماندے ہو رب نو اساں ویکھیا کوئی نہیں ہے، تسا فرمایا کہ رب ایک ہے اساں من لیا، لیکن حضور مہربانی یہ کریا جے کہ ساڈا تو یقین ہے اور ساڈا ایمان بھی ہے، لیکن فرمایا کہ اس گل کو کفار کے سامنے نہ بیان کریا ہے، مشرکین کے سامنے نہ بیان کریا، کیوں؟ کیونکہ تہاڈا مذاق اڑا سن، پہلے بھی مذاق اڑاندے پے ہیں، ہن دوبارہ پھر مذاق اڑا سن۔ پہلے آخدے ہیں کہ ایک یتیم ہو کے کیویں ساڈا نبی ہو سکتا ہے، مالی اعتبار نال اور مالی اور جسمانی اعتبار نال ساڈے تو کمزور ہے، یہ نبی کیویں ہو سکتا ہے؟ طرح طرح دے تانے کسنے اور طرح طرح دی چیزاں کسنیاں، لیکن حضور علیہ السلام نے کدی بھی انہوں نے مطلب ہے کہ جواب نہ عنایت کیتا جب تک رب کی طرف حکم نہ آیا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جدو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جدو دسیا کہ اے ام ہانی عشاء دی نماز تواڈے کول پڑھیے، تواڈے کول پڑھن تو بعد میں سہ گیا اور پھر رب ذوالجلال کی طرف مینوں بلاون والا آیا اور میں رب دے حکم نال بیت المقدس گیا، اتنے سارے نبیوں دی امامت کرائی اور پھر رب دا دیدار کر کے رب دا دیدار اپنی اکھی نال کر کے ہن فجر تواڈے کول پھر پڑھدا پیا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسے تو یقین رکھ دیاں لیکن کسی اور نو دسو تے تواڈی تکذیب کر سن، تواڈی تصدیق نہ کر سن، پہلے تانوں جھٹلاندے پین تے اس نال تواڈے قلب اطہار دے اوتے رنجش آسی، تساں دکھی ہو سو، غمگین ہو سو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضرور دساں، ایو تے چیز ہے دسن دی۔ حضور تشریف لے کے گئے اور حضور علیہ السلام نے مشرکین مکہ نو اعلان کر کے اکٹھا کیتا اور معراج دا سارا سفر اور ساری چیزاں بیان کیتیاں۔ جدوں انہوں نے سنیا آکھن لگے کہ یہ تو خود ساختہ اور فرضی کہانیاں سارے سامنے بیان کیتیاں جا رہی ہیں۔ اور پھر شب اسرا معراج دی رات جدوں واپسی حضور علیہ السلام آمن لگے نا، حضرت جبریل امین آپ کو الوداع کرن لگے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا بھی صحیح من یصدقنی، اے جبرائیل اے تھوڑے جے سفر اے تھوڑے جے لمحے دے وچ اتنا لمبا سفر، رب دا بھی دیدار ہو گیا اور جنت دی بھی سیر ہو گئی اور عرشاں دا بھی دیدار ہو گیا، سارے آسماناں دے اوتے نبیاں نال ملاقات بھی ہو گئی، نبیاں دی امامت بھی ہو گئی اور نبیاں نال خطاب بھی ہو گیا، رب کی طرف جڑے معجزات اور انعامات رب ذوالجلال نے مینوں عطا کیتے سارا کچھ ہو گیا۔ اے جبرائیل مینوں دس صحیح میری تصدیق کر سی کون؟ من یصدقنی۔ تے اس ٹائم حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اور کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابوبکر صدیق ضرور میری تصدیق کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کی تھی اور جدوں حضور علیہ السلام نے واقعہ معراج بیان کیتا تے سارے جڑے کفار ہیں، سارے کافر، سارے مشرک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ جائے اور آکھن لگے کہ پہلے تو آکھ لو کہ یہ سچا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، ہن آ کے خود ویکھ لے۔ ہن مطلب ہے کہ اچانک ایک نوی کہانی انہوں نے بیان کر دیتی ہے کہ تھوڑے جے ٹائم دے وچ واقعہ معراج سارا اور سفر معراج ذکر کرتے پین کہ بیت الحرام مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک تھوڑے جے ٹائم وچ کون جا سکدا ہے؟ اساں جاویے تے مہینے لگ جاندے۔ آکھن لگے تساں ہی عقل مند ہو، تانوں ہی پتہ سی سارا، اے ابوبکر صدیق ہن تک کم از کم انہاں نوں سمجھاؤ یا پھر کہ انہاں دی تکذیب کر دیو، انہاں نوں جڑا تساں نبی منیا ہے نبی نہ منو۔ حضرت ابوبکر صدیق
بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دلیل طلب کیتے جڑے ایمان لے کے آ گئے ہیں فرمان لگے کہ حضور علیہ السلام نے اگر فرمایا کہ پھر سچی ہو سی۔ سبحان اللہ۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع دے اوتے بھی صدیق آکھیا کہ جدو سارے تصدیق کرن والے نہ ہون، سارے تکذیب کرن والے ہون اور سارے جھٹلاون والے ہون تو اس ٹائم اگر کوئی تصدیق کرن والا ہوئے تو وہ صرف اور صرف ابوبکر صدیق ہوتا ہے۔ اگرچہ باقیاں نے بھی اس کی تصدیق کی تھی لیکن سر فہرست جنہاں دا نام آندا حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اس کے بعد پھر کفار نے آکے چلو ٹھیک ہے ابوبکر صدیق دے اوتے بھی انہاں دی دال نہ گلی کسی کو گمراہ نہ کر سکے۔ بالآخر انہوں نے آکھیا اچھا تسا اگر آپ دیو مسجد حرام تو مسجد اقصی تک تسا گئے ہو، مسجد اقصی دی تسا زیارت کیتی ہے، اوتھے امامت کرائیے تے پھر کم از کم یہ دسو مسجد اقصی دے دروازے کتنے، انہاں دی کھڑکیاں کتنی ہیں، انہاں دا فلانا کتنا ہے، اس دا فلانا کتنا ہے۔ اس موقع تے حدیث پاک ہے سیاستہ دے موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا دل دے وچ خیال کیتا کہ میں مطلب کہ ہن کوئی بھی بندہ جدو سیر کرتا ہے ہر شے گیڑ کے تو نہیں ہوندا نا، کسی بھی تسا گھر جاؤ یا کسی بھی جگہ تے جاؤ اتنے تسا گنتی نہ کوئی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ پھر میرے قلب اطہر دے اوتے تھوڑا بوجھ ہویا لیکن رب ذوالجلال نے حضرت جبریل امین کو گھل کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہ، ہنے دیکھو سارا کچھ تہاڈے سامنے ہے۔ رب ذوالجلال نے سارا کچھ ظاہر کر دیتا، حضور علیہ السلام نے سارا کچھ دسیا، مسجد حرام دا اے فلانا گیٹ ایتھے فلانا ایتھے اتنی کھڑکیاں اتنے دروازے سارا کچھ بیان کرنے تو بعد صاف ظاہر ہے جنہاں دے دل دے وچ اور جنہاں دے عقل دے وچ یہ چیز نہیں ہوندی پئی وہ ایمان کتوں لے کے آندے ہیں۔ ہن دوبارہ پھر وہ آکھن لگے اچھا کوئی ہور سانو کہانی دسو، سانو کوئی ہور اس دے بارے دلیل دیو۔ حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیتا ہے اس چیز کہ جس رات حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی اور معراج تو واپسی دے ہوتے حضور علیہ السلام نے قریش کے جو قافلے اس جگہ تے گئے ہوئے ہیں فرمایا کہ انہوں نے ویکھیا اور انہوں نے بارے خبر دیتی، فرمایا کہ تسا مسجد اقصی دی کھڑکیاں دے بارے بھی پوچھ لیا، مسجد اقصی دی ساری چیزاں دے بارے پوچھ لیا، مزید میں تانوں یہ خبر دینا کہ تہاڈا جڑا فلانا قافلہ اوتھے گیا ہویا ہے نا خرید و فروخت کرن واسطے تجارت واسطے فلانی جگہ تے موجود ہے، فلانا اٹھ ساڈی وجہ تو فرمایا کہ تھوڑا ہل گئی بدک گئی اور اس دے اوتے فلانیاں چادراں فلانیاں چیزاں اور فرمایا کہ فلانے دن وہ اس جگہ دے اوتے موجود ہو سی۔ ہن حضور نے ساری نشانیاں دس دتیاں کہ او دے وچ فلانا اٹھے اس دے اوتے چادر ہے، کیڑے رنگ دی چادر ہے، ساڈے لنگن دی وجہ تو ساڈے اوتوں ٹپن دی وجہ تو وہ تھوڑا بدک گیا، تھوڑا شریر ہو گیا، اچانک ڈر گیا۔ جدو حضور علیہ السلام نے یہ اگلی چیز بیان کی تھی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈا قافلہ جڑا گیا ہوا ہے فلانے دن اس جگہ دے اوتے موجود ہو سی۔ اتنی دیر انہوں نے لگ سی تھے آمن دے ہوتے ہوں کفار مکہ اس دن کا انتظار کرن لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے شاید بدھ دا دن آکھیا ہی، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدھ والے دن تہاڈا وہ قافلہ اتنے موجود ہو سی۔ جدو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوں کافر بڑے خوش ہوئے، اے ہوں حضور علیہ السلام کے بارے بڑی بکواسا کرن لگ گئے، آپس میں گلاں کرن لگ گئے کہ ہوں بھتیجا سن، ہوں اساں سارے مسلمانوں کو سائڈ تے لے جسے، ہوں ایسا آخر ہے کہ تہاڈا نبی معاذ اللہ جھوٹ بولدا ہے۔ ہن اس دن اچانک ہویا اس طرح کہ حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے راضی کرنا ہی اور حضور علیہ السلام کا معجزہ بھی دکھاونا ہی، سارے کافر اکٹھے ہو گئے اس دن اور یہ تو سورج دے اوتے آکھے ادھے میدان دے اوتے آکھے جس راستے دے اوتوں اس قافلے نے آمنا ہی اس قافلے دے اوتے آکھے ویکھ دے گئے سورج بالکل غروب ہونے والا ہی، یہ تو قافلہ ظاہر نہ ہویا۔ حضور علیہ السلام پھر پریشان ہوئے، تھوڑا جب پریشان ہوئے کہ اے باری تعالیٰ اگر میں بندہ میں جو کچھ ویکھیا سچ ہے، خواب دے وچ میں نہیں ویکھیا، تو جو کچھ میں نہیں عطا کیتا سارا کچھ سچ ہے، لیکن اگر ہوں کافراں نوں مہلت مل گئی نا تے پھر دین دے منن والے نوں سائڈ تے لے جا سن۔ تے اس دن راوی آخدے اور روایات دے وچ آندا ہے اس دن رب ذوالجلال دے حکم نال دن تھوڑا بتا دیتا گیا اور پھر جدو بتایا گیا کفار مکہ ویکھدے پین کہ او سورج غروب ہو گیا، ہلے تک قافلہ نہیں آیا، ایک بندے نے دعا کیا سورج غروب ہو گیا، دوسرا بندہ فوراً آکر لگ گیا اور قافلہ بھی آ گیا۔ سبحان اے حضور علیہ السلام دی شان اور مقام و مرتبہ اور حضور علیہ السلام نو
رب ذوالجلال نے معراج کی رات نوازیا، صرف اور صرف حضور علیہ السلام کو اے واقعہ معراج میں نوازیا گیا اور معراج کرائی گئی کہ سارے نبیوں تو امتیاز، اور حضور علیہ السلام نے اپنی اکھاں نال ویکھیا اور انہاں دے بارے رب ذوالجلال نے سورۃ النجم دے بارے ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا، اگرچہ نجم کا معنی ستارہ بھی ہے، نجم کا معنی کچھ اور بھی ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ کیونکہ خاص طور پہ حضور علیہ السلام کے بارے ذکر ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کیتا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہو سی اے محبوب پیاریا اور اے او ذات جس کا چہرہ چمکدا ہے، والنجم اذا ہوا، تواڈے چہرے دی قسم، والنجم اذا ہوا، فرمایا کہ اس ستارے دی قسم اذا ہوا جدوں معراج کر کے واپس آیا، سبحان اللہ، ما ضل صاحبکم وما غوا، فرمایا کہ رب دا جدوں دیدار کیتا، رب دا جدوں دیدار نال اور رب دی جدوں زیارت کیتی، ما ضل صاحبکم وما غوا، تواڈا جڑا صاحب ہے، تواڈا جڑا محبوب ہے اور تواڈا نبی نہیں بہکیا اور وہ دی آنکھ آسے پاسے نہیں ہوئی، وما ينطق عن الهوى، اور رب نے فرمایا کہ جڑا تانوں دسدا ہے نا کہ میں سفر معراج کیتا، میں جنت دی بھی زیارت کیتی، جنت دی سیر کیتی، رب دی بھی زیارت کیتی اور رب دا دیدار کیتا اور رب دا دیدار اپنی آنکھاں نال کیتا، وما ينطق عن الهوى، فرمایا کہ اے اپنی خواہش نال نہیں بولدا، ان هو الا وحی یوحا، اے تا وہ آخدا جڑا رب دی طرفوں وحی دتی جاندی ہے، سبحان اللہ، ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى، حضور علیہ السلام نے مرتبے نو، حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہویا رب نے فرمایا اے تو اتنی بلندیاں تے چلے گئے، رب دے اتنا نیڑے ہو گئے، ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا، فرمایا کہ رب دے اتنا نیڑے ہوئے کہ درمیان کسی شہر کی گنجائش ہی کوئی نہیں آئی، اور پھر اتنے کیڑیاں گلاں ہوئیاں، رب نے کی کچھ آکھیا، بعض چیزاں تو حضور علیہ السلام نے بیان کر دیتیاں لیکن ساری چیزاں کا احاطہ نہیں کیتا گیا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، رب نے فرمایا کہ جدوں میرا محبوب، میرا پیارا محبوب، سونے چہرے والا محبوب جدوں میرے نیڑے ہویا اور ساڈے درمیان کوئی فاصلہ کوئی نہیں رہا، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، رب نے اپنے محبوب نو جڑیاں گلاں دسنیاں رب نے دس دتیاں، سبحان اللہ، فاوحا الی عبدی ما اوحا، جو کچھ بھی رب نے واحد کرنا ہی رب نے واحد کر دیتا، ما کذب الفؤاد ما رآ، اور فرمایا کہ جیڑا اکھاں ویکھدیاں پیاں دل نے اس کا انکار نہیں کیتا، دل نے اس نے جھٹلایا کوئی نہیں، افتمارونہ علی ما یرا، فرمایا کہ جیڑا انہاں اپنی اکھاں نال ویکھیا اور رب دا دیدار کیتا، فرمایا کہ تساں انہاں دا انکار کردے ہو، افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، فرمایا کہ رب نو انہاں نے ویکھے اور اپنی اکھاں نال ویکھے، اس دے وچ شک نہ کرو، رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہاں دا رب نو دو باری ویکھے، سبحان اللہ، اس وچ حضور علیہ السلام کی شان اور مقام و مرتبہ قرآن و سنت میں ہر جگہ ہوتے جا بجا انہاں چیزاں نوں واضح کیتا گیا، یعنی دسن کا مطلب یہ ہے ساری بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ رب ذوالجلال نے سان اس امت دے وچ پیدا کیتا کہ جس کو رب ذوالجلال نے کتاب بھی افضل عطا کیتی، نبی بھی افضل عطا کیتا اور انہاں دے صدقے نال رب ذوالجلال نے اس امت کو بھی افضل بنایا، لیکن ہن معراج کو بیان کرن دا مقصد اور ساری چیزاں سمجھن دا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی غلامی ہی اصل غلامی ہے، حضور علیہ السلام رب دے محبوب ہیں اور اساں بھی رب دے محبوب اس ٹائم بن سکتے ہیں جس ٹائم رب ذوالجلال دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور حضور علیہ السلام کی اتباع دے وچ آ جائیے، دعا ہے کہ رب ذوالجلال سانوں سارے نوں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرماوے اور رب ذوالجلال سانوں سارے نوں واقعہ معراج اور معراج کی رات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑا انعام اور جڑے نعمت نال اور جڑے تحفے نال نوازیا اس کے اوپر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آخر دے وچ ایک خصوصی اعلان سن لو، تقریباً